حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے ہیں تاکہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کرے۔ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ اس کی ماں بولی، بیٹی، ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ لڑکی نے کہا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی، اب تو تمہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے یہ سن کر کہا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے فرمایا، اے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اسی طرح گلیوں میں دورہ کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے اسلم، اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کنواری۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہیں، اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے تمام صاحبزادوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، ابا جان، میں غیر شادی شدہ ہوں، میری شادی کرا دیجئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا، جو اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔